نیکسٹ ڈے یونیورسٹی میں بھی نوال جب آئی تو نازیہ نے بہانے سے اس کے ابو کے بارے میں ساری معلومات لے لیں۔ پھر نازیہ نے کچھ دنوں کے بعد نوال کے موبائل سے اس کے ابو کا فون نمبر بھی لے لیا اور ان سے بات چیت شروع کر دی۔ نازیہ دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ اگر اس کے ابو کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو جائے تو دولت، جائیداد اور وہ سب چیزیں جو کہ نوال انجوائے کر رہی ہے وہ اس کو مل سکتی ہیں۔ نازیہ نے اب نوال کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور اس کے ابو سے بے تکلف ہونا شروع کر دیا۔ نوال کے ابو بھی اس سے باتیں کرتے اور اس کی شوخ طبیعت کی تعریف کرتے۔ پھر دونوں کی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مرد چاہے کسی بھی عمر کا ہو، اگر پیسہ اور بے فکری ہو تو وہ ہر خوبصورت لڑکی کے لیے اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے۔ اب نازیہ نوال کے ابو سے چھپ چھپ کر ملنے بھی لگی تھی۔ ایک دن نازیہ نوال کے ابو کو ملنے قریبی ریسٹورنٹ میں گئی تو وہاں نوال کی ایک پرانی دوست نے اس کے ابو کو پہچان لیا اور وہیں کھڑے کھڑے نوال کو کال کی اور بتایا کہ تمہارے پاپا کسی لڑکی کے ساتھ اس ہوٹل میں ہیں۔ نوال کو یقین نہ آیا، اس نے اپنی امی کو بتایا اور دونوں ماں بیٹی اس ہوٹل کے باہر پہنچ گئیں۔ وہ اپنے ابو کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد نازیہ اس کے ابو کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باہر نکلی۔ گھر پہنچ کے نوال کو کہیں چین نہ آیا، اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دوستی کے نام پر، ایسا گھناؤنا کھیل، نازیہ اس کی دوست ہو کے اس کے گھر کو کیسے اجاڑ سکتی ہے؟ نوال کی پریشانی اور غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر نازیہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، روز نئے کپڑے، مہنگے پرفیومز، قیمتی بیگ، گھڑیاں نوال کو دکھاتی اور بتاتی کہ یہ اس کی خالہ باہر کے ملک سے بھیج رہی ہے۔ نوال اندر ہی اندر میں سوچ کے سلگ جاتی کہ یہ سب تو اس کے پاپا کے دیے ہوئے گفٹ ہیں اور یہ کتنی مکار اور جھوٹی ہے۔ نوال اور اس کی ماں اس سب مسئلے کا کوئی حل سوچنے لگے کہ کسی طرح یہ ان کی زندگیوں سے نکل جائے۔ ایک دن جب اس کے پاپا شام کو آفس سے گھر لوٹے تو ان کے ساتھ نازیہ بے شرموں کی طرح سجی سنوری زیورات سے لدی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ذرا بھی بے وفائی کی شرم نہ تھی۔ اس کے پاپا نے بہت ڈھٹائی سے بتایا کہ نازیہ اب تمہاری دوست اسی گھر میں رہے گی۔ یہ وہ تلخ لمحہ تھا جب نوال اور اس کی ماں کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ دونوں نے سامان اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، بینک بیلنس بھرے ہوئے تھے، سو دونوں ماں بیٹیاں الگ رہنا شروع ہو گئے اور نازیہ نوال کے پاپا کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تو نازیہ نے نوال کے پاپا کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آہستہ آہستہ نوال کے پاپا اپنی بیٹی اور بیوی کو بالکل بھول گئے۔ نازیہ نے سوچا کہ گھر، جائیداد، گاڑیاں